اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ دو صفتیں، یہ رب کا امر، رب کا حکم جس کو ماننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میری اس بات میں شک نہ کرنا، میں قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہوں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں عدل کرو گے اور احسان کرو گے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کی ضد ہے ظلم، حد سے بڑھنا۔ کس طرح بڑھنا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بس کے اندر جو بچے لوگ مرد عورت کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کئی بار پڑھا اس کھڑکی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اپنے جسم کا کوئی اعضاء کھڑکی سے باہر نہ نکالیں۔ آپ نے بازو باہر نکالا، آپ نے سر باہر نکالا، جو دوسری گاڑی وہاں سے گزرے گی وہ ہاتھ کاٹ دے گی، سر کو کاٹ دے گی۔ یہ بندے نے ظلم کیا، اس کی حد تھی کھڑکی کے اندر رہنا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ کو کھڑکی سے باہر نکالا، اپنے سر کو کھڑکی سے باہر نکالا، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اب یہ اس کی سزا اپنی جان سے جائے گا۔ اور جو بندہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہر چیز کے بارے میں حدود کو مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی گزارنے کے احکامات اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم تک پہنچا دیے، لیمیٹیشنز بتا دی، حدود بتا دی۔ جو اس حدود سے باہر نکلتا ہے اس کا ایمان جاتا ہے، ایمان تباہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کہتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ عدل میں 3 لفظ ہیں۔ عین، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، دال کہتے ہیں رستے کو، لام زرہ۔ جب جنگ کڑی کی جاتی ہے تو لوگ زرہ پہنتے ہیں، آج کل سیفٹی جیکٹ پہنی جاتی ہے، وہ زرہ ہی ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی ڈنڈا مارے، کوئی تیر مارے، تلوار مارے، وہ جو زرہ ہے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ سب سے پہلا عین آنکھیں، دوسرا رستہ اور تیسرا زرہ، یہ تینوں چیزیں مل کے عدل بنتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑے مختصر وقت میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر ہر حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم تو ملک کا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہر حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول پاک نے فرمایا کوئی ملک کا حاکم ہوتا ہے، کوئی صوبے کا حاکم ہوتا ہے، کوئی ضلع کا حاکم ہوتا ہے، کوئی محلے کا حاکم ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے اور کوئی اپنے وجود کا حاکم ہوتا ہے۔ اگر ملک کا حاکم ہے، اس کی جتنی رعیت اس ملک میں رہتی ہے، اللہ نے اس کے بارے میں اس حاکم سے پوچھنا ہے تو نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی یا تیری آنکھیں کھلی تھی؟ تیری رعیت کی جان، مال، ایمان محفوظ تھا کہ نہیں تھا؟ اگر اس نے اس بات سے آنکھیں بند کی، اس کے اندر جو رعیت رہتی ہے، اس ملک کی رعیت، اس کی جان کو نقصان پہنچے گا، اس کے مال کو نقصان پہنچے گا، اس کے ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حاکم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ کوئی اگر ملک کا حاکم نہیں ہے تو اپنے صوبے کا حاکم، اس حاکم سے یہ سوال کیا جائے گا جو تیرے صوبے میں رعیت رہتی تھی، اس کی مال کی حفاظت کی، اس کی جان کی حفاظت کی، اس کے ایمان کی حفاظت کی۔ اگر حفاظت کی ہوگی یہ نجات پانے والا ہوگا، اگر اس نے اس کی حفاظت نہیں کی ہوگی اللہ کے سامنے یہ جواب دہ ہوگا۔ پھر عرض کروں گا جواب دہی کیسی ہوگی؟ اگر کوئی اپنے شہر کا حاکم ہے،
اپنے محلے کا حاکم ہے، اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا جو رعیت اس کے ماتحت ہے، کیا تو نے اس کے مال کی حفاظت کی، اس کی جان کی حفاظت کی، اس کے ایمان کی حفاظت کی؟ اور جو اپنے گھر کا حاکم ہے، اس سے اس کے گھر والی جو رعیت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں جو اس گھر میں ہیں، یہ اس گھر کا حاکم ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے ان کے جان مال ایمان کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ آج اٹھنے سے پہلے سوچنا ہے۔ ہم ملک کے تو حاکم نہیں ہیں، صوبے کے حاکم بھی نہیں ہیں، ہم کسی شہر کے بھی حاکم نہیں ہیں، اپنے گھر کے تو حاکم ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ حاکم ہیں، جو آپ کے گھر میں رعیت ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں۔ ابھی سوچیں، آیا میں نے اس کی جان مال اور ایمان کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ میں آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہا ہوں، اندھا ہو کے زندگی گزار رہا ہوں، یا میں دیکھ رہا ہوں کوئی کمی ہے تو دور کر دوں، جو کمی ہے اس کی اصلاح کر دوں، جو رب سے دور ہے اس کو رب کے قریب کر دوں، جو اللہ کے دین سے محروم ہے اس کو دیندار کر دوں۔ یہ ابھی بیٹھ کے سوچنا ہے میرے گھر میں کیا کمی ہے۔ ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے، دوسرا رستہ اس راستے مستقیم پہ چل رہا ہے، یہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے، یا نفس کی پوجا کر رہا ہے، نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ اس کے راستے پہ نظر رکھ، اس کے راستے کو دیکھ، اگر وہ گمراہ ہو رہا ہے اللہ کی قسم تو جواب دے، اگر تو نے حق ادا کر دیا تو بڑی ذمہ ہو جائے گا، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ دیکھتا رہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے، میرے بچے کس راہ پر گامزن ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے۔